ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ۔ یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف الدجا بجمالہ۔ اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ۔ وہ سراپا رحمت کبریا، کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ۔ یہ کمال خلق محمدی، کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق نگر وہی حق نما، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ اور میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد
اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف پڑھنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی ذالک کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے معراج شریف کی یاد لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا، اس فضل کی یاد لے کر ہم سارے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے خاص عبد مکرم کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس خاص عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ عزیزان من، معراج شریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جس روز سے اللہ تعالیٰ کے اس محبوب اور برگزیدہ نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے قریش مکہ کو دعوت توحید دی، اسی روز سے عداوت دشمنی کے شعلے بھڑکنے لگ گئے۔ ہر طرف مصائب و آلام، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتوں کا ایک سیلاب امڈ آیا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا، دکھوں اور مصیبتوں کا گویا ایک طوفان چل رہا تھا۔ قصور کیا تھا کہ لوگوں کو کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آگے جبین نیاز جھکاتے ہو، یہ بت کسی حیثیت کے مالک نہیں، ان کی پوجا چھوڑ دو اور خدائے واحد کی عبادت کیا کرو۔ قصور یہ تھا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا ظلم اور ستم نہ تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پہ نہ کیا گیا۔ 3 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ خاموشی سے کی۔ پھر جب سورہ شعراء کی یہ آیہ مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب آپ ڈرایا کریں قریبی رشتہ داروں کو، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی خاندان والے جو تھے، انہیں دعوت دی۔ جب انہیں دعوت دی تو وہ بھی دشمن ہو گئے، گھر والے بھی، جو قریبی چچا تھے، کسی نے بات نہ مانی، الٹا حضور سے دشمنی بنا لی۔ اگلے مرحلے میں پھر حکم یہ آ گیا کہ اب سارے لوگوں کو کھلم کھلا محبوب انہیں دین کی دعوت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تیسرا اجتماع کیا، قریش کے جتنے قبیلے تھے سب کو دعوت دے دی۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حاضرین تھے سب کو خطاب فرمایا، توحید و رسالت کی دعوت دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کی کتاب ان کے سامنے رکھی،
اور اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید کا پیغام انہیں دیا، لیکن اس اجتماع میں بھی اپنوں نے بھی بیگانوں میں بھی سب نے حضور کو طعن و تشنیع کی۔ ایون کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہیں کھڑے ہو کے بڑی گستاخی کی، جس کی مذمت میں پھر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی تو اب اس دعوت کا اثر بھی ملنا شروع ہوا، لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر حضور کے چچا کے پاس گئے، حضرت ابو طالب کے پاس، انہیں جا کے کہا۔ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹیں آتی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ خدا کی توحید والا پیغام نہیں روکا۔ اللہ اکبر۔ کتب سیرت میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے ابو لہب پیچھے پیچھے جایا کرتا۔ وہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ حضور کے پیچھے پیچھے جاتا، حضور کسی سے بات کرنے لگ دینا تو وہ کہتا انہو صابی کاذب یتبعہ حیث ذہب۔ وہ حضور کے پیچھے پیچھے جا کے کہتا ہو اس کی بات نہ سننا، یہ شخص بے دین ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے حالات میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ پھر ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، نکاح میں ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے جب اعلان نبوت کیا، ان ظالموں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ ذرا تصور تو کریں کہ ایک باپ کو ایک ہی دن میں دونوں بیٹیوں کی طلاق کا پیغام مل جائے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت بین شر جارین ابی لہب وعقبہ بن ابی معیط ان کانا لیاتیانی بالفروس فباترہانہا علی بابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 شریر پڑوسیوں کے میں گھرا ہوتا تھا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ حضور فرماتے ہیں میں ان 2 پڑوسیوں کے درمیان گھرا ہوتا تھا۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ گوبر اٹھا کے، حضور فرماتے ہیں یہ گوبر اٹھا کے میرے گھر کے دروازے کے سامنے پھینکا کرتے تھے۔ قصور کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ دعوت قصور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد واخفت فی اللہ وما یخاف احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی اذیتیں اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا ہے کسی اور کو خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ یہ پہلے 11 سال اسی طرح ظلم و ستم ہوتے رہے، خوف زدہ کیا جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا تانا تھا، وہ کون سا ظلم تھا، وہ کون سا ستم تھا جو حضور کے ماننے والوں پہ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کعبہ شریف میں جا کے اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، کافروں نے آ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور کئی پہر تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ حضرت بلال کے قصے آپ سنتے رہتے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جاتا، آوارہ لڑکوں کو، حضرت بلال حبشی کو کی گردن میں رسی ڈال کے آوارہ اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا، حضرت عمار بن یاسر کو آگ سے جلایا جاتا۔ یہ حضور کے غلام ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تسلسل ہے مسلسل مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، لیکن ایک دن بھی آپ کے اور میرے آقا نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں روکی۔ انہوں نے لاکھ جتن کر لیے، پھر وہ دن بھی آیا، حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا
کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف. وہ پہلی ہجرت 5ویں سال میں رجب کا مہینہ تھا. 12 مرد اور 4 خواتین جن کے سردار بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور ساتھ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ہجرت کر کے حبشہ دور دراز کے علاقے میں چلے گئے. اللہ اکبر. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت پھر حبشہ کی طرف سے آبا سے کروائی. اب کے مرتبہ 18 عورتیں اور 83 مردوں نے ہجرت کی. یہ وہی دوسری ہجرت ہے جس ہجرت میں حضرت جعفر بن طیار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ گئے تھے، اور پھر آپ کی تبلیغ سے گفت و شنید سے متاثر ہو کے نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا. اتنی مجبوری کہ حضور کے غلاموں کو مکہ چھوڑنا پڑا. اللہ اکبر. پھر شیب ابی طالب کا واقعہ آپ نے سنا. 3 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو اس ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. کوئی چیز انہیں کھانے کو نہیں دی جاتی. یہ تھوڑا ظلم ہے کہ ایک گھر والوں کو، ایک خاندان کو ایک علاقے میں بند کر دینا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھائے پیے گا، نہ انہیں کوئی رشتہ دے گا، نہ انہیں کوئی کھانے کی چیز فراہم کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، نہ کوئی تجارت کرے گا. 3 سال آپ کے اور میرے آقا نے اس طرح گزارے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ حضور کا وہ شفیق چچا جو حضور کے ساتھ ڈھال بن کے رہا کرتے تھے، جناب ابو طالب، وہ فوت ہو گئے. پھر ابھی 35 دن نہیں گزرے کہ آپ کی وہ زوجہ، وہ خاتون جو ہر دکھ میں حضور کے ساتھ ہوتی تھی، جس نے اپنا سارا مال حضور کے قدروں میں ڈھیر کر دیا تھا، اب تک جتنی مصیبتیں آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پہ لیتی رہی. وہ محبوب زوجہ وہ بھی وصال کر گئے. اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن، جس سال میں حضور کے چچا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. اسے عام الحزن ذرا تصور کیجئے کہ ایک پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا گیا. اس سال میں کتنے غم ملے ہوں گے آپ کے اور میرے آقا کو. لیکن حضور نے ہمت نہیں ہاری. دین کی تبلیغ اسی طرح جاری ہے. حضور طائف کی طرف چلے گئے. پھر وہ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، علماء سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، جا کے دین کی تبلیغ دی ہے، تو ان ظالموں نے جو اوباش لڑکے تھے طائف کے، حضور کو ان کے حوالے کر دیا. سیرت کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دونوں طرف لڑکے کھڑے تھے اوباش، جو تان و تشنیع کرتے تھے اور حضور کو پتھر مارتے تھے. سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اسی توحید کی دعوت کے سلسلے میں میرے محبوب نے پتھر کھائے. اتنے پتھر حضور کو لگے کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہ رہا تھا جب آپ طائف سے نکل رہے تھے. ذرا اندازہ کیجئے حضور کا دل کتنا ملول ہوگا، کتنا غم ہوگا. مسلسل 11 سال. اللہ اکبر. اب جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو پھر مالک کریم نے اپنا کرم کرنا چاہا. پھر آپ کی اور میرے رب نے اپنے محبوب کو معراج عنایت کی، اور حضور کے وہ زخم جو دل پہ لگ رہے تھے اس پہ ٹھنڈی پٹی آ گئی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ پس منظر ہے کہ مسلسل 11 سال حضور نے تبلیغ کی، جور و ستم، مشکلات، مصیبتیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن خدا کے دین کو پھیلا رہے. حضور کا دل کتنا ملول ہوگا، کتنا غم زدہ ہوگا.
کہ مالک نے دیکھا کہ اب محبوب پہ کرم کرو، پھر وہ پیغام آ گیا معراج والا۔ اللہ اکبر، عزیزان من، معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کروائی، چونکہ کروانے والا اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کوئی بندہ یہ کہے جی جو آپ معراج کی باتیں کرتے ہو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو انہیں یہ کہو بھائی یہ معراج جو جس ہستی نے کروائی ہے نا وہ ہر چیز کر سکتی ہے، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، کرانے والا رب ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ معراج کے متعلق 3 قسم کے اقوال ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ معراج روحانی ہے اور وہ بھی خواب کی حالت میں ہو، یہ ایک جماعت کا قول ہے۔ دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ معراج کا وہ حصہ جو حرم شریف سے لے کے مسجد اقصی تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے، وہ جسم کے ساتھ ہوا ہے، باقی بیت المقدس سے جو آسمانوں کی جانب جو معراج ہوئی ہے وہ روح کی معراج ہے۔ یہ دوسرے طبقے کی بات ہے۔ ایک تیسرا طبقہ، تیسرا قول یہ ہے کہ معراج حالت بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، اور یہ قول الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا قول ہے، اور جمہور قول یہی ہے، جمہور قول یہی ہے۔ اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے معتبر جانی جانے والی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں اہل سنت کا عقیدہ معراج کے متعلق اس طرح لکھا ہے: والمعراج حق و اسرا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء الی حیث شاء اللہ من العلا، شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء۔ عقیدہ طحاویہ میں یہ لکھا ہے کہ معراج برحق ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت بیداری کی حالت میں جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر لے جایا گیا، جتنی بلندیوں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو عزت بخشی۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کہ حضور خود چلے گئے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ عزت بخشی۔ اللہ اکبر۔ معراج کے حوالے سے خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس معراج کے واقعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فوائد الفواد میں یہ لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو معراج ہوئی اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے مرحلہ وار جب حضور آسمانوں کی طرف گئے سدرۃ المنتہا تک، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جو حضور کی معراج ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک جو حصہ ہے اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں مواہب اللدنیہ کے اندر کہ شب اسرا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 معراج ہوئے۔ کتنے معراج؟ اس رات کو حضور کو 10 معراج ہوئے، 7 معراج مسجد سے لے کر آسمانوں تک ہوئے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے آسمانوں تک 7 معراج ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں 8واں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوا، 9واں معراج مقام مستوی تک ہوا۔ یہ مقام مستوی کیا ہے؟ وہ مقام جہاں پر تقدیر کی قلموں کے چلنے کی آواز آتی ہے،
آپ فرماتے ہیں 9واں معراج اس مقام مستوا تک ہوا. پھر فرماتے ہیں کہ 10واں معراج عرش، رف رف، دیدار خداوندی اور بلا واسطہ خطاب اور کشف حقیقی تک ہوا. یہ 10 معراج اس رات کو امام قسطلانی نے لکھے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مختصر تذکرہ کرتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت احاطہ حرم میں، مکہ میں احاطہ حرم میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے. جبریل امین اس گھر کی چھت کھول کے اندر داخل ہوئے. پھر وہ چھت فوراً مل گئی. جبریل امین نے حضور کو اٹھایا، ساتھ لیا، حضور کا شق صدر کیا، دل مبارک کو سونے کے تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا. پھر آپ کے سامنے ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق ہے. وہ جانور سفید رنگ کا، گدھے سے قدرے بلند اور خچر سے قدرے چھوٹا. جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اب جب وہ جانور آیا، تیاری ہونے لگی ہے سفر معراج کی. روایات میں لکھا ہے کہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کی لگام حرم مکہ سے لے کے بیت المقدس تک حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین نے زیندری کی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑے رکھی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جو زین پوش تھا اسے اٹھائے رکھا. اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری چلی تو بطحا کا سارا میدان روشن ہو گیا. بہشت سے خوشبودار ہوا چلنے لگ گئی، ہوائیں بہشتی چل رہی ہیں، میدان میں نور ہی نور ہو گیا ہے. اور اس طرح، اس لحاظ سے کہ براق پہ حضور سوار ہے، ہر طرف خوشبو ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور حضور کا یہ مبارک قافلہ معراج کا حرم مکہ سے چل پڑا. اللہ اکبر. پھر مسجد اقصی میں یہ قافلہ پہنچا. مسجد اقصی میں پہنچنے پر حوروں اور فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اور جبریل مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو میں نے انبیاء اکرام کو پہچانا. میں مختصراً آپ کو یہ لے کے جا رہا ہوں آگے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء اکرام کو پہچانا. کوئی نبی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی گئی. تو اب سارے نبی کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے کہ ہمیں نماز کون پڑھائے گا. جب سارے کھڑے ہو گئے اقامت کے بعد کہ جماعت کس نے کروانی ہے، امام کون بنے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا اور میں نے انہیں نماز پڑھائی. اللہ اکبر. نماز اقصی میں یہی تھا سر. نماز اقصی میں یہی تھا سر. سر کہتے ہیں راز کو، کہ اقصی میں جو نماز پڑھائی گئی تھی اس میں راز یہ تھا. نماز اقصی میں یہی تھا سر، آیا ہوں مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کتب احادیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو جتنے اللہ کے نبی تھے ان میں نبیوں کے نام بھی ملتے ہیں کتابوں میں. انبیاء اکرام نے اللہ کی تعریف و توصیف کی، خطابات ہوئے ان کے نبیوں کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی، اپنا اپنا تعارفی خطبہ پڑھا. ایک نبی اٹھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنا تعارفی خطبہ بیان کرتے ہیں. باری باری اللہ کے نبی کرتے رہے.
یہ ساری چیزیں کتب سیرت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تعریف کرتے ہوئے فرمایا، سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے، اب سارے اپنا اپنا تعارف کروا گئے تھے، حضور نے اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ اب سنیے وہ خطبہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات مسجد اقصی کے اندر، اللہ کے سارے نبی موجود ہیں اور ہمتن گوش ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امہ اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی قائما وخاتما۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر، یہاں اللہ کے سارے نبی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا اور مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور حضور نے پھر فرمایا، میری امت کو بہترین امت قرار دیا جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا، اور میری امت کو درمیانی امت قرار دیا، اور میری امت کو پہلے اور پچھلے لوگ قرار دیا، میرے لیے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھ سے بوجھ دور رکھا، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کیا، اور مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا آخری نبی بنایا۔ اچھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ذرا تصور آپ بنائیں کہ اللہ کے نبی ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سب کو مخاطب کر کے۔ خطبہ ارشاد حضور کا ہوا، خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبیوں کو مخاطب کر لیا۔ جب حضور کا خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے نبیوں رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور ایسے واسطے ہی محمد مصطفیٰ نو تواڈے تے فضیلت دیتی گئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے، شب اسراء کے دولہ کے اس خطبے کا خلاصہ کیا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اس خطبے میں، پھر یہ اقرار کیا کہ اس مالک نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرے سینے کو کھول دیا ہے، مجھ سے بوجھ دور رکھا ہے، میرے لیے میرا ذکر بلند کیا ہے، مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا آخری نبی بنایا۔ پھر حضور نے یہاں اپنی امت کے 4 حوالے دیے، توجہ فرمائیے گا۔ مطلب کہ ہم ہر سال حضور کا یہ معراج کا جشن مناتے ہیں، معراج کی رات، اس رات کا جو دولہ ہے، اس دولے نے سارے نبیوں رسولوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے اللہ کے سارے نبی رسول سن رہے ہیں، ہمتن گوش ہو کے اللہ کے نبیوں نے سنا۔ اس خطبے میں جہاں اللہ کی تعریف کی، وہاں اپنی امت کے 4 حوالے دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ حوالے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو بہترین امت قرار دیا، میری امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا، دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ، میری امت کو درمیانی امت قرار دیا۔ چوتھا حوالہ، میری امت کو پہلے اور پچھلے لوگ قرار دیا۔ اب آئیے ذرا دل و دماغ پر زور دے کر محسوس کریں،
کہ کس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مان کے ساتھ اپنی امت کی عظمت بھی بیان کی اور اپنے امت کی ذمہ داری بھی بیان کی. اتنے نبیوں میں حضور نے کتنے مان کے ساتھ اپنی امت کا سٹیٹس بھی بتایا اور اپنی امت کی ذمہ داری بھی بتائی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا لفظوں پہ تو غور کرو. اللہ کے نبی سن رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں اپنی امت کے متعلق اخرجت للناس, کہ اس میری امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن آج امت کس ڈگر پہ چل پڑی؟ کبھی سوچا ہم نے ہم کتنی لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں؟ آج کے دن پہ ہم صرف غور کر لیں کہ آج جو ہم نے دن گزارا ہے, اس ایک دن کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کا بھلا کیا. اللہ اکبر. آج ہم لوگوں نے دوسروں کا بھلا کیا کرنا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا, بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے. کہلانے کو ہم حضور کی امت ہیں, کتنے فخر کے ساتھ ہر سال معراج کا جشن مناتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی بھائی کا دشمن ہے. اچھا دور نہ جائیں, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا نہ سوچیں. اتنی سی بات صرف محسوس کریں, ایک بھائی اچھا کما رہا ہے, دوسرا بھائی فاقوں سے مر رہا ہے. کیا اچھا کمانے والے بھائی کو اپنے غریب بھائی کی فکر ہے؟ کبھی کسی اچھے بھائی نے اپنے غریب بھائی کے ساتھ بھلا کیا؟ ہمارا یہاں مسجد میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر آئیں اور کچھ لے کے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ آپ نے نبیوں کے سامنے ارشاد فرمایا, اس کا پیغام کیا ہے؟ 10 بندوں میں بیٹھ کے ہم اس بات پہ بحث کرتے رہیں گے معراج شریف منانا چاہیے کہ نہیں, معراج منانا چاہیے کہ نہیں. فلاں بندہ کہہ رہا تھا جی معراج نہیں منانا چاہیے, میں تو اس سے لڑ پڑا تھا. معراج منانے پہ ہم ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جائیں, لیکن معراج کا جو پیغام ہے, جو معراج ہمیں پیغام دیتا ہے, وہ کس نے اپنانا ہے؟ حضور نے 4 حوالے بیان کیے ان نبیوں کے سامنے اپنی امت کے, جن میں ایک حوالہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ میری امت لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے پیدا کی گئی. پوری دیانتداری سے میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, ہم کتنا لوگوں کا بھلا کرتے. ہم تو اپنے ماں باپ کا بھلا نہیں کر سکتے, ہم تو اپنے سگے بھائی بہن کا بھلا نہیں کرتے. کتنا بھلا کرتے ہیں ہم. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج ہم بحیثیت امت اپنی ذمہ داری سے روگردانی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے لوگوں کا بھلا کیا کرنا ہے؟ ہم سارا سال اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ میری داڑھ کے نیچے آئے, وہ چاہے سگا بھائی ہو, سگا عزیز ہو. ذرا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, سال ہا سال انتظار کرتے رہیں گے کہ میری داڑھ تھلے آئے گا, تینوں پوچھاں گا. حضور کے غلاموں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نوکری نہیں کرتے. یہ نوکری کس نے کرنی ہے؟ امیر درد نے کہا تھا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. سنو حضور کے غلاموں, مذہب سے اگر انسانیت اور خیر خواہی, خدمت اور بھلائی نکال دی جائے تو باقی صرف عبادت رہ جاتی ہے. اور اس عبادت کے کرنے کے لیے میرے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہ تھی. اگر مذہب سے خیر خواہی, بھلائی, لوگوں کا بھلا کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا, یہ ساری چیزیں مذہب سے نکال دے تو پیچھے صرف عبادت رہ جاتی ہے. تو عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے پاس بڑے فرشتے تھے. اللہ اکبر.
کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، پھر تو حضور کا غلام ہے، پھر تو فخر کے ساتھ ہر سال معراج کا جشن منایا کر۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے سگوں کے خیر خواہ نہیں تو پوری دیانتداری سے مجھے بتاؤ ہم کس دین پہ چل رہے ہیں؟ دین تو نام ہی میرے حضور فرماتے ہیں خیر خواہی کا ہے۔ مجھے بتائیے ہم کس دین پہ چل رہے ہیں اگر ہم کسی کی خیر خواہی نہیں کر رہے؟ ذرا خیال تو کیجئے، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا خیال تو کرو یار۔ یوم محشر، آج اس رات کو جن نبیوں رسولوں کے سامنے آپ کے اور میرے آقا نے بڑے مان کے ساتھ اپنی امت کا یہ حوالہ بیان کیا اور اپنی امت کی تعریف کی، کل حشر والے دن وہ سارے نبی رسول دیکھ رہے ہوں اور میں حضور کا امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سارے نبیوں کے سامنے مجرموں میں کھڑا ہوا، تو بتائیے اس وقت میرے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میں نے معراج کی رات اپنی امت کی اتنی تعریفیں کی، جب امتی سامنے مجرموں میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے اور میرے آقا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ مجھے اس بات کا کوئی بندہ جواب دے دے۔ حضور مان کے ساتھ ہماری تعریف کریں، ہم امتی حضور کے نعرے تو لگائیں لیکن حضور کے دین پہ عمل نہ کریں، نعرے لگاتے جائیں، جب نماز کی باری آئے نمازیں نہ پڑھیں، عبادت کی باری آئے عبادت نہ کریں، کسی حقدار کا ساتھ دینے کی باری آئے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا موقع ملے خیر خواہی نہ کریں، کسی کا بھلا نہ کرے، انسانیت ذلیل و رسوا ہو جائے ہمارے سامنے، ہمیں اپنی فکر ہو لیکن انسانیت کی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شاید علامہ اقبال نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے یہ بات کہی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال نے کہا تھا، مولا تو دو جہانوں سے بے نیاز اور غنی ہے اور میں ایک لاچار اور عاجز گناہگار ہوں، میری عاجزانہ التجا ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں کا عذر سنیے گا اور معاف فرمائیے گا اور قبول فرمائیے گا۔ اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب کتاب لینا ناگزیر ہو تو میری یہ درخواست قبول فرمائیے گا کہ میرا حساب کتاب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا۔ ہو سکتا ہے یہ بات اقبال کے مد نظر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں معراج شریف کے جہاں بہت سارے معراج ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے، معراج بڑے درس دیتی ہے، ان سارے درسوں میں سے صرف ایک درس آج کی اس نشست کا کہ ہم نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے۔ اگر ہم آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہم ایک سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مان رکھتے ہوئے لوگوں کا بھلا کرتے رہے پورا سال، تو میں یہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اس رات کی برکتیں اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرمائے گا کہ زندگی میں کبھی اتنی نصیب نہیں ہو۔ یہ اس رات کا ایک درس ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اب ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جس جس کا آپ بھلا کر سکتے ہیں کیا کریں، بغیر کسی لالچ کے،
اور مد نظر یہ رکھیں کہ میرے حضور نے یہ تعریف فرمائی ہے اپنی امت کی. پھر امتی اگر پورا سال حضور کے اس فرمان کی لاج رکھ کے آئے تو کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بغیر کسی لالچ کے ہر کسی کے کام آ سکیں، ہر کسی کے کام آئیں، وہ ہمارا لگتا ہے یا نہیں لگتا. پھر دیکھیے گا اگر ہم کسی کے کام آئیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیے گا آپ کے دل کو سکون کتنا ملتا ہے. آپ کا گھر جنت بن جائے گا، آپ کا دل جنت بن جائے گا، آپ کی سوچ میں جنت کے نظارے ہوں گے، سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، لڑائیوں جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی جب ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں گے. ایک دوسرے کی پتہ چل جائے فلاں بھائی مصیبت زدہ ہے تو امتی کا یہ حق ہے، کیونکہ یہ بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ امتی اس کے گھر جائے، جا کے اس کا بھلا کر دے. پیر سیال لاجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، بھلوں کو بلی لاج، بھلوں کو بلی لاج، جڑا پلا کردا ہے ان دے تے پلا ہوندا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. وما علینا الا البلاغ.